تو بہرحال یہ کچھ تفصیلیت کے میں نے آپ کے سامنے نمونے دکھائے. اب ضرورت بڑھتی ہے تفصیلیت سرحد پہ آ گئے شیعات کی، اور جب آدمی شیعات میں داخل ہوتا ہے تو پھر حالت کیسے ہو جاتی ہے. یہ ایک ویڈیو آپ سامنے دیکھ لیجئے. یہ غالباً یو کے میں ہمارے اہل سنت کا ایک چینل ہے ٹاک ٹائم، وہاں بیٹھ کے رمضان المبارک میں حضرت علی کی شہادت پر بیان ہمارے ساتھ اور ایک کال کرتا ہے ایک رافضی شیعہ بدبخت، اور وہ کال پہ کیا بات کرتا ہے ذرا سنیے. محمد عمر صاحب لندن سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا مکاری دیکھو، میں نے کہا نا اس فرقی کی خاصیت کیا ہے، اپنا عقیدہ چھپا کے بات کریں گا. تقیہ فون کر کے کیا نام بتایا اس نے؟ محمد عمر، جبکہ رافضی کبھی عمر نام، اگر وہ اپنا اوریجنل نام بتاتا، اپنے ابا کا اوریجنل پتہ بتا دیتا تو یہ سمجھ لیتے ہمارے سنی حرامی ہے، اس کا کال ہی نہیں مت اٹھاؤ یا اس سے بات مت کرو آگے. تو اس نے اپنے ابا کو چھپا دیا، اپنا حسب نسب سب چھپا دیا، تقیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا نام محمد عمر ہے. اب دیکھیے محمد عمر نام بول کے بکواس کیا کرتا ہے. ہمارے ساتھ سے محمد عمر صاحب لندن سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تمام علماء کرام کی خدمت میں میرا سلام. بہت ہی نہایت خوبصورت آپ پروگرام کر رہے ہیں. بس میرا ایک ہلکا سا سوال ہے. ساری تعریفیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہیں. اتنی تعریفیں مولا علی علیہ السلام کی غدیر کے خطبے کے بارے میں بات ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. اور رسول پاک کے لیے بھی حضرت جبرائیل یہ کہہ کے آئے کہ اگر رسالت، اگر آپ نے یہ ولایت نہ پہنچائی علی علیہ السلام کی تو آپ کی بھی رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں کیا. پھر وہ حضرت عمر کا ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر صاحب اپنا سوال کریں آپ پلیز. سوال میرا یہ ہے کہ جب اتنی فضیلتیں ہیں تو یہ حضرت ابو بکر عمر نے خلافت کیوں سنواری؟ مادر چودوں کو کیوں خلافت دی گئی؟ بھیڑ چود عمر سے لالت. کیا سمجھ رہے آپ؟ یہ مسلمان ہیں، یہ وہ فرقہ ہے کہ کل تک جب ہم ہمارے علماء اہل سنت وہابیوں کا رد کرتے تھے، تھوڑا سا سخت جملہ استعمال کر جائے تو یہ ہمیں سبق سکھاتا تھا کہ یار زبان بریلیوں کی ٹھیک نہیں ہے یار، بہت سخت جملے بول جاتے ہیں. مگر یہ وہ بدبخت ہے یہ جو وہابیوں کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہے، رسول کے گستاخوں کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہے، وہاں بیٹھتے ہیں. مگر نعوذ باللہ من ذالک اصحاب رسول کو، وہ بھی حضرت ابو بکر اور عمر جیسے کو گندی گالیاں کہتا. جب علی کی اتنی فضیلت ہے اور وہ گالیاں بکی میں دہرا بھی نہیں سکتا، مسجد کا معاملہ ہے، تو اولوں نے پھر خلافت کیوں چھینی؟ ایکچوئل میں شیعوں کا بنیادی عقیدہ اس تعلق سے یہ ہے کہ خلافت کا تو اعلان رسول نے علی کے لیے کر دیا تھا. آپ کو پتا ہے غدیر خم یا عید غدیر جو منائی جا رہی ہے آج کل، نئی عید آئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہمارے اہل سنت پہ صرف پس منظر اتنا ہے کہ بعض صحابہ نے حضرت علی کی کچھ شکایت کی. ایک جنگ کے موقع پہ حضرت علی کو رسول اللہ نے بھیجا، وہاں کچھ مال غنیمت آیا، حضرت علی نے ایک کنیز اپنے لیے پسند کر لی اور وہ کنیز آپ نے رکھ لی اور کچھ مال بھی جو پسند تھا وہ رکھ لیا. بعض صحابہ کو ناگوار گزرا، انہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ حضور مال غنیمت آپ کی خدمت میں لایا نہیں گیا، آپ نے مال تقسیم نہیں کیا. علی نے خود ہی آپ کی تقسیم سے پہلے، آپ کے پاس مال آنے سے پہلے خود ہی اس میں سے کنیز جو پسند آئی وہ رکھ لی، کچھ مال بھی رکھ لیا، کچھ کپڑے رکھ لیے. تو یہ تو ہمارے حساب سے ٹھیک نہیں کیا. تو حضور کو شکایت کرنا اچھا نہیں لگا. جب یہ شکایت کی گئی تو حضور حج سے لوٹ رہے تھے، غدیر خم ایک مقام پر آیا اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ علی کے خلاف میں شکایت پسند نہیں کرتا، علی کی درجہ، علی کا مقام، علی کی محبت میری بارگاہ میں بہت زیادہ ہے. حضور اونٹ پر کھڑے ہوئے، علی کو بھی اونٹ پر سوار کیا اور سرکار نے علی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا. گویا اشارے میں بتا دیا گیا کہ بھائی جیسے میری حیثیت ہے تمہارے درمیان میں، علی کا احترام بھی میرے بعد تم پر لازم ہے. اور مولا کے معنی مددگار بھی ہوتے ہیں، میں جیسے مددگار ویسے علی بھی مددگار، یا جیسے میں تمہیں محبوب ویسے علی بھی محبوب، جیسے تم اس سے محبت کرتے ہو علی سے بھی محبت کرو. یہ مفہوم تھا، بات ختم ہو گئی. رافضیوں نے پوری کہانی بنا دی. یہ ایک ایسا فرقہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس فرقے کے بارے میں فرماتے کہ حدیثیں گڑھنے میں یہ اتنا بے باک فرقہ ہے کہ مدینے سے ایک روایت نکلتی ہے، حدیث نکلتی ہے تو وہ انگل بھر کی ہوتی ہے اور وہ کوفہ چلے جاتی ہے. کوفہ شیعوں کا گڑھ تھا.
پھر کوفہ میں وہ حدیث گھومتی ہے، دوبارہ جب مدینہ واپس آتی ہے تو وہ گئی تھی تو انگل بھر کی تھی، آتی ہے تو ہاتھ بھر کی بالغ بھر کی ہو جاتی ہے، اس میں مرچ مسالے سب جوڑ لیتے تھے، یہ اتنا گڑنے والا فرقہ تھا۔ انہوں نے پوری داستان تعمیر کر لی، کہا اصل میں مولا کہہ کر من کن تو مولا فعلی مولا کہہ کر حضور نے علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہے۔ اب یہ بھول گئے کہ بھائی اگر خلیفہ مولا کا ترجمہ کرتے ہو تم تو پھر تو حدیث کا مفہوم غلط ہو جاتا ہے کہ حضور کہہ رہے من کن تو مولا، جس کا میں مولا، تو ترجمہ یہ ہوا جس کا میں خلیفہ، علی بھی اس کا خلیفہ، تو یہ تو بات کوئی حجم نہیں ہو رہی، تو یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ اور خود حضرت علی سے روایت آئی ہے کہ کسی نے پوچھا کوفہ کے ممبر پر آپ آئے، کہا ہے علی یہ بتائیے کیا رسول اللہ نے آپ کی خلافت کا کبھی اعلان کیا تھا، اشارہ کیا تھا؟ فرمایا نہیں، حضور نے ہم کو چھوڑ دیا اور فرمایا اللہ تم میں جس کو بہتر چاہیں گا تم میں منتخب کر دیں گا۔ اللہ نے ابو بکر کو ہم میں بہتر جانا تو ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ خدا کی قسم اگر رسول نے میرے لیے خلافت کا اعلان کیا ہوتا یا اظہار کیا ہوتا تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم رکھنے نہیں دیتا۔ یہ علی کے تہوار ہے، مگر داستانیں کیسی گڑی گئی آپ کو حیرانی ہوگی۔ شیخ مفید اہل تشیع کا بہت بڑا علامہ ہے، اس کی کتاب ہے امالی، یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ساری کتابیں بیگ میں لے کے میں چل نہیں سکتا ہوں، ضرورت پڑتی ہے تو پھر میں کچھ نکالتا ہوں کچھ لاتا ہوں، ساری کتابیں میرے پاس موجود ہے جو میں اس کے حوالے دے رہا ہوں۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ فرقہ جس کا آج ہمارے یہاں کے سنی کہلانے والے جس کی تائید کر رہے ہیں، جن کے ساتھ جھنڈے اور علم اٹھاتے پھر رہے ہیں، تعزیہ اٹھاتے پھر رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں قوم کو، کس کے پلے میں کس کے گود میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ شیخ مفید اپنی کتاب اعمالی صفحہ 49، احمد بن اسحاق شیعوں کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، اس کی کتاب ہے تاریخ یعقوبی، جلد نمبر 2 صفحہ 116، ابن عبد ربی اس کی کتاب ہے عقد الفرید، جلد 4 صفحہ 459، ایک راوی ایک ان کا محدث ہے تبرسی، اس کی کتاب ہے الاحتجاج، مرزا محمد تقی، یہ سب شیعوں کے بڑے بڑے علاموں کے نام بتا رہا ہوں میں، ان کی بڑے بڑے علاموں کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ناسخ التواریخ، یہ ملا باقر مجلسی کی حق الیقین، حیات القلوب، شیخ ارشاد کی ہے علی ارشاد، ایسے کئی ان کے بڑے بڑے علامہ گزرے، یہ سب لکھتے ہیں کہ ابو بکر خود ساختہ خلافت کے تخت پر بیٹھ گئے، عمر نے بٹھا دیا تھا، اور اس وقت علی جتنے اصحاب تھے وہ تو سب تدفین میں لگے رہے، یہ اپنے خلافت کا جھگڑا لڑتے رہے، پھر خلیفہ بن گئے، تو علی نے بیعت نہیں کی حضرت عمر کی، ابو بکر کی، تو 2-4 دن جب گزر گئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر آئے ابو بکر کے پاس اور کہا کہ کیا علی نے بیعت کی؟ ذرا داستان سنیے کیا داستان ہے گڑی، کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں میں۔ تو ابو بکر نے کہا نہیں، علی تو ابھی تک آئے نہیں بیعت کرنے کا، ایسا چلے گا نہیں، ابو علی کی بیعت لینا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کی اگر بیعت نہیں لی گئی تو علی قریش کو جمع کر لیں گا، اپنے خاندان کو جمع کر لیں گا اور پھر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائیں گا، مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوں گی، اجازت دیجئے کہ میں علی کو لے کر آؤں اور آپ سے بیعت کرواؤں۔ ابو بکر نے کہا اجازت ہے، تو ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا کنفذ کو لے لیا، خالد بن ولید کو ساتھ میں لے لیا اور ایک 2-4 ساتھیوں کو لے لیا، یہ سب نکلے علی کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی اندر سے کون؟ کہا میں عمر ہوں، میرے ساتھ کچھ اصحاب آئے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اس لیے آئے ہیں کہ ابو بکر کے پاس چلو، دربار خلافت میں چلو، ابو بکر کی بیعت کرو۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی نہیں آئیں گے، تو عمر نے کہا کہ علی کو بھاج بھیجو، اور سیاست کے معاملوں میں عورتوں کا کیا کام؟ دروازہ کھولو، علی سے بات کرنا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، کہا دروازہ نہیں کھولا جائے گا تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ تو حضرت سید نے کہا اتنے برے دن آ گئے رسول کو، میرے والد کو وصال کیے ہوئے ابھی 2 دن نہیں ہوئے، اور نوبت یہ آ گئی کہ تم نبی کی شہزادی، نبی کی بیٹی کے گھر کے دروازے کو توڑنے کی بات کرتے ہو؟ ہاں دروازہ کھولو نہیں تو توڑ دیں گے۔ عمر نے لات ماری، خالد بن ولید نے زور لگایا، دروازہ توڑا اور یہ مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت علی اٹھے اور آ کے مقابلہ کرنا چاہتے تھے کہ کنفذ نے رسی کا پھندا ڈالا، رسی پھینکا، گلے میں ڈالا اور علی کو کھینچا، اور اس کے بعد یہ سارے پھر جو ہے صحابہ جو ہے اب عمر وغیرہ خالد بن ولید علی کو گھیر لیا اور کھینچتے ہوئے لے جانے لگے۔ تو پیچھے حضرت فاطمہ آئی، کہا کہ ابو الحسن کو کہاں لے جا رہے ہو، حسن کے والد کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو عمر نے زور سے دھکا دیا اور پیٹھ پہ حضرت فاطمہ کے خوب کوڑے لگانے شروع کیے،
اور اس ضربوں سے یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ تل ملانے لگی، ریڑھ کی ہڈی پہ اتنی ضرب آئی کہ زخم پیدا ہو گیا۔ پھر کہا کہ اس گھر کو آگ لگا دو، دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضرت فاطمہ تنہا گھر میں تھی، گھر کو آگ لگا دی گئی، گھر میں آگ جلی، حضرت فاطمہ بے چین ہو گئی۔ تبھی گھر کی ایک ناڑ گری، وہ ریڑھ کی ہڈی پر گری، ہڈی ٹوٹی۔ حضرت فاطمہ حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، وہ حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اسی صدمے سے حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ علی کو کھینچتے ہوئے لائے، کہا بیعت کرو۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، تم زور زبردستی کر رہے ہو، بیعت کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھنا یہ زبردستی کی بیعت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اس میں توہین عمر کی ہے، حضرت عمر کی ہے، حضرت خالد بن ولید کی ہے، ابو بکر کی ہے، توہین کس کی ہے؟ اب بتاؤ۔ آج بھی بامبے کی سرزمین پر کتنا ہی بے غیرت سے بے غیرت آدمی ہو، کتنا ہی کمزور ہو، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی بیوی پہ کوڑے مارے جائے، گھر جلا دیا جائے، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ اپنی بیوی پہ ظلم برداشت کرے اور اپنی بیوی کا دفاع نہ کرے؟ اور تم یہ تہمت اس علی کے بارے میں لگا رہے ہو؟ بولنے سے پہلے، گڑھنے سے پہلے سوچا تو ہوتا کہ کنفد نامی گمنام غلام، جس کا کوئی تاریخ میں پتہ نہیں کہ کس لیول کا آدمی ہے، کون ہے، بہادر ہے، پہلوان ہے، کیا ہے، اس ایک غلام کو تم نے کردار کو لایا کہ جو اتنا طاقتور بتا رہے ہو کہ اس نے گلے میں علی کے پھندا ڈالا اور علی بے قابو ہو گئے، قابو میں آ گئے۔ صاحب، وہ علی جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا ہو، وہ علی جس نے خندق کو پھاند لیا ہو، وہ علی جس نے عمرو ابن اود کو مارا ہو، وہ علی جس نے مرہب کو پچھاڑا ہو، ارے وہ علی جس نے خیبر کا جب دروازہ اٹھایا، ڈھال بنا کے لڑا، اور جب اس کے بعد جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا دروازے کو اٹھاؤ، اور جہاں علی نے توڑا تھا وہیں لگاؤ۔ راوی کہتے 40 لوگ اس دروازے کو اٹھا نہ سکے۔ تم نے اس علی کو اتنا بزدل بنا دیا، اور آج تک حضرت سیدہ فاطمہ کا وہ دن تاریخ کا منا رہے ہیں، اور حضرت عمر پر تبرہ کرتے، گالیاں بکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا قاتل عمر، حضرت فاطمہ کا قاتل خالد بن ولید، کنفاد، اور سارے لوگوں کو گالیاں بک رہے ہیں، مگر جاہل بھول جاتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت فاطمہ کے قاتل عمر ہوتے، مجھے بتاؤ کل کوئی شخص آپ کی بیوی کو مار دے، آپ کی بیوی کو قتل کر دے، اور پھر دوسرے ہی دن آپ کی بیٹی کا پیغام لے کر آئے، کیا سلوک کرو گے آپ اس کے ساتھ؟ بولو، لڑکی دے دو گے؟ مگر یہ بھول جاتے ہیں بیچارے کہ جب یہ داستان گڑتے ہیں تو بعد میں ان کی ہی گھر کی کتابیں بھی بولتی ہے، ہمارے گھر کی بھی کتابیں بولتی ہے کہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت مولا علی جو حضرت فاطمہ سے مولود ہوئی تھی، حضرت ام کلثوم کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ کم سینے چھوٹی ہے، آپ عمر میں زیادہ ہے، تو اتنی بڑی عمر کو میں اتنی چھوٹی لڑکی کیسے نکاح میں دے سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں، باخدا مجھے نکاح کی اس لیے خواہش نہیں کہ مجھے عورت کی طلب ہے، عرب میں ایک سے ایک عورتیں، عمر دراز خوبصورت حسین عورتیں، میں کسی سے بھی نکاح کی خواہش کروں وہ قبول کر لیں گی، میں تو خدا کی قسم اس لیے علی آپ سے رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی کو بیوی بنانا چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا قیامت کے دن سارے رشتے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سوائے اس رشتے کے جو رشتہ میرا ہے، تو میں قیامت میں داماد رسول کے ساتھ کی نسبت سے اٹھایا جاؤں۔ یہ نسبت ہے۔ علی نے اس کو قبول کیا اور اپنی بیٹی ام کلثوم نکاح میں دی، حضرت علی کے داماد بنے حضرت عمر۔ اور یہ تم کس سے گڑ رہے ہو؟ تو آپ تصور کیجئے کہ یہ اہل بیت کا گستاخ ہمیں کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کالے کپڑے نہیں پہنتے، یہ اندھیرا تمہیں کو مبارک، تم وہ قوم ہو اندھیرا قائم رہے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم نے حسین کی کربلا سے اجالے لیے، اندھیرے نہیں لیے، ہم نے تو کربلا سے یہ سیکھا کہ امام حسین نے اسلام کی وہ شمع روشن کی، اب جو قیامت تک کوئی اس کو بجھا نہیں سکتا۔ یہ اندھیرے تمہیں مبارک ہو، ہم کالے کپڑے نہیں پہنتے اس لیے ہمیں اہل بیت کا گستاخ، ہم تمہاری طرح روڈوں پہ تعزیے نکال کے ماتم نہیں کرتے، سینے نہیں پیٹتے، اور ہم اس لیے نہیں پیٹتے، ہم جاتے ہیں یہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو گیا، اور اس پر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں سینہ پیٹنا چاہیے، تمہیں ماتم کرنا چاہیے، تمہیں اپنے سینوں کو خون سے زخمی کرنا چاہیے، خون نکالنا چاہیے۔ اللہ کی لعنت ہے اس لیے کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر ہوتی نہیں ہے، وہ سینے اسی لائق ہیں کہ کوٹے جائیں، پیٹے جائیں۔ تمہارے سینے ابو بکر اور عمر کی محبت سے خالی ہے۔ ہمارا خون اتنا مقدس ہے کہ اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے ہم نے بطور امانت محفوظ کیا۔ یہ تمہارا ناپاک خون ہے جو ہر 10 عاشورے کو گٹروں نالوں میں بہتا ہے۔
بہاؤ تم، ہمیں کیا لینا دینا، مگر تم اس کو اگر محبت کرتے ہو اور یہی محبت کا تقاضا ہم سے کرتے ہو تو ہم اسی محبت سے بیزار ہیں. لیکن تم نے توہین تو خود تم نے کی مولا علی کی معاذ اللہ. تم نے حضرت عمر کو قاتل نہیں بتایا حضرت سیدہ فاطمہ کا، بلکہ تم نے مولا علی کو بزدل قرار دیا. اور نتیجہ کہاں تک ہوا آپ حیران ہو جائیں گے. پاکستان کا ایک ان کا مولوی ہے شوکت علی شوکت، کہانیاں دیکھو کیسی گڑی گئی ہے. کہتے ہیں کہ صاحب پوری کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اب یہ جو حضرت فاطمہ کے ساتھ سلوک ہوا اس کا بدلہ کون لیں گا؟ اللہ بھی حضرت عمر کے سامنے کمزور ہے معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق. اللہ بھی بدلہ نہیں لے سکا عمر سے. علی تو کمزور تھے ہی، علی بھی نہیں علیہ سے کہ اب بدلہ کون لیں گے؟ امام مہدی آئیں گے، قبر سے نکالیں گے ان کو. یہاں بھی پھر تضاد آ گیا، جن کی قبروں میں جسم اگر ان کے ہزاروں سال محفوظ رہے تو وہ لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے. یہ بھی پرابلم ہے ان کو. عقیدے بھی تو گڑھو تو کچھ ایسے گڑھو کہ بیلنس ہو. بھائی تمہارا عقیدہ امام مہدی جسم نکالیں گے، یہاں تو ایک قوم رسول کو حیات النبی کی قائل نہیں، نبی کو قبر میں زندہ نہیں مان رہی. اور تم نے حضرت عمر کے اور حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ تو مان لیا کہ ہزاروں سال اللہ جانے کب آئیں گے امام مہدی. 1500 سال تو گزر گئے اور جانے کتنے سال بعد امام مہدی آئیں گے، تو تب نکالیں گے تو جسم تو نکل جائیں گے سلامت. مطلب ہڈیاں نہیں نکلیں گی، جسم نکلیں گے. اور پھر وہ کوڑے ماریں گے ان پر. امام مہدی حضرت فاطمہ کی قبر پہ آئیں گے، کہیں گے دادی. امام مہدی حضرت فاطمہ کو آواز دیں گے، حضرت سیدہ فاطمہ قبر سے باہر آئیں گی. اور 12 امام پورے کے پورے زندہ ہوں گے. پھر ایک دو نہیں، پورے کے پورے 12 امام زندہ ہو کے آئیں گے. اس کو رجت کا عقیدہ کہتے ہیں وہ لوگ. اب 12 امام بھی امام مہدی کو حکم دیں گے کہ اس وقت ظاہراً امام تم ہو، حکم تمہارا چلے گا، لہذا قاتلانے اہل بیت سے بدلہ لو. تو حضرت فاطمہ کی قبر پر، حضرت فاطمہ کی قبر پہ پہلے آئیں گے، کہیں گے دادی جان ان قاتلوں کے نام بتاؤ. تو حضرت فاطمہ بتائیں گی ان لوگوں نے میرے کو پریشان کیا، انہوں نے ستایا. تو اس میں حضرت عائشہ بھی ہوں گی معاذ اللہ. حضرت عائشہ کو بھی قبر سے نکالیں گے، ان کی بھی پیٹھ پہ کوڑے لگائیں گے، تازیانے لگائیں گے. حضرت عمر ابو بکر کی پیٹھ پہ کوڑے لگائے جائیں گے اور ان کے لاشوں کو درختوں پہ لٹکا دیں گے. اب ذرا سن لیجیے مولوی شوکت ہے ان کا کیا کہتا ہے. نواب بھائی جتنے اولاد بطول بیٹھے ہیں، آپ سب سے مجھے میجر صاحب اجازت لے لیں. اس علم کی قسم ہے، ایک جملہ میرے لبوں پہ آیا ہوا ہے، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں پڑھ دوں، مگر میں ڈر رہا ہوں سیدزادے ناراض نہ ہو جائے. اور شیعوں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے کسی بچے کو نہ مارا؟ کبھی غور سے دیکھنا، کسی بچے کو کوئی تھپڑ مار دے، کسی بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے، جب تک اسے درد رہتا ہے نا تب تک اس کا ہاتھ اس جگہ پہ رہتا ہے. اللہ جانے مسلمانوں نے کیسی ضرب ماری ہے بطول کو. 1400 سال ہو گئے، حسین کی ماں کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا. سمجھ میں آ رہا ہے روتی صورت. یہ بین کرنے والی عورتیں زنانہ عورتیں، زنانہ ہی لوگ ہیں یار، مردانہ لوگ تو دکھتے نہیں مجھے، یہ عورتوں کی طرح روتے. وہ مثال دیتا کہتا ہے تم نے دیکھا کبھی کسی بچے کو کوئی تماچا مارتا ہے تو تھوڑی دیر بچہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھتا ہے جب تک درد ہوتا ہے. جب درد ختم ہو جاتا ہے تو بچہ بھی گال سے اپنے رخسار سے ہاتھ کو ہٹا دیتا. اللہ جانے مسلمانوں نے کیسی ضرب لگائی بطول کو، حضرت فاطمہ کو، کہ 1400 سال ہو گئے اب تک کمر سے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا. کیا بچکانی داستانیں کرتے ہیں یہ لوگ، کیا قصے یار. یہ تو کارٹونوں کے قصوں سے بھی گئے بھی تھے قصے. جو بچوں کے کارٹون آتے ہیں نا ٹی وی پر، اس میں بھی تو یار کچھ رہتا ہے. یہ تو کچھ اس سے بھی گئے بھی تھے. 1400 سال ہو گئے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا کمر سے. ایسی ضرب لگائی صاحب. اب اس کے بعد امام مہدی آئیں گے تو سنیے پھر کیا ہوگا. اسی پر ہو رہا اللہ جانے کیسی چوٹ لگی ہے حسین کی ماں. ایک جملہ اور پڑھنے دو مجھے بس، تھوڑے سے مسائل. میں نے کہا نا کسی سیدزادے کا حق ہے، وہ اپنی دادی کے مسائل. ورنہ جہاں تک میں نے روایت میں پڑھا ہے سیدہ بطول کی شہادت صرف وہ پڑھتا ہے جو پردے میں ہے. آپ کا جو مولا پردے میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ اپنی دادی کے مسائل پڑھتا ہے. صرف
صرف اسی کو پتا ہے اس کی شادی کی کیا مسائل. مصائب مطلب مصیبت کا ذکر، ان کی مصیبت جو حضرت فاطمہ پہ گزری وہ پڑھنے وہ بیان کرنے کا حق صرف امام مہدی کو ہے. وہی آئیں گے، وہی اصل پڑھیں گے. ہم تو ناٹک کر رہے ہیں بولے سب، خود قبول بھی کر رہے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے کعبہ سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے دادی کی قبر پہ آئیں گے، قبر پہ سب رکھ کے کہیں گے دادی ان کے بتا ان کے نام جن کی وجہ سے تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا. ماتمی نہ کھڑے ہو، ہاتھ مارو سینے پہ، شرم کر کے نہیں رونا جو ماتمی کھڑے ہوئے. مارو شرماؤ نہیں بولے، شرمانا نہیں. جو ماتمی کھڑے ہیں مارو سینے پہ ہاتھ مارو. حضرت مولا آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، کعبہ سے ہوتے آئیں گے. کعبہ سے ہوتے سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ حضرت فاطمہ کی قبر پہ جائیں گے، کہیں گے دادی ان کے نام بتاؤ جنہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ اتنے سالوں سے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا ہے. تو اتنے سال سے اللہ نے بدلا نہیں دیا. معاذ اللہ، سب من گھڑت قصے کہانیاں ہیں. تو یہ وہ قوم ہے کہ بس رونا عبادت، ماتم کرنا عبادت، جھوٹے قصے بیان کر لو، جھوٹے کہانیاں گڑھ لو اور اس کو بیان کر کر کے روتے ہیں. اور وہ قوم ان کے نزدیک بدترین ہے کہ جو اس طرح کے فرضی قصے ماننے کے لیے تیار نہیں. یعنی ہم اہل سنت و جماعت، ہم ایسے قصوں کو نہیں مانتے. آپ کو حیرانی ہوگی ان کے نزدیک بھائی جمعہ بھی امام مہدی قائم کریں گے. آ کے امام مہدی کیا کیا کریں گے پتا ہے آپ کو؟ یہ اس فرقے کے نزدیک جمعہ بھی فرض نہیں ہے. سنا ہے کبھی آپ نے؟ معلوم ہے کہ نہیں آپ کو یہ بات؟ ہاں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نہیں معلوم. دیکھیں سب نئی چیز آ رہی ہے نا، کیونکہ ایکچوئل میں آج تک ان کو ہم نے چھوڑ کے رکھا تھا، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے. لیکن اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے بیچ میں ایسے نمونے پیدا ہو رہے ہیں تو اب ان کے عقیدے کھول کے بتانے پڑ رہے ہیں. حالانکہ یہ تو برسوں پہلے کی پڑھی ہوئی چیزیں، دیکھی ہوئی چیزیں ہیں میری. ان کے نزدیک جمعہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ جمعہ پڑھتے ہیں، کل جمعہ پڑھا نا آپ نے، واجب القتل ہے. آپ لوگ ماتم کرو جنت لے لو، نماز پڑھو اللہ کے لیے، واجب القتل. آپ کہیں گے فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کتابیں نہیں دکھاؤں گا، کتابوں کی تو 50 دلیل دے سکتا ہوں. اس نمونے کو سن لو آپ. اس کا نام ہے علی باقر نقوی. شکلیں دیکھو، سروں پہ ٹوپیاں نہیں، چہرے دیکھو تو ایسا لگتا پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے. کل رات ابلیس کو خواب میں دیکھا، ساری صورت جناب کی سی تھی. شکلوں سے منوشے ٹپکتی ہے، چہروں پہ نور نہیں کم وقتوں کے، جسموں سے بدبوئیں آتی ہیں. سنو کیا کہتا ہے. قبلہ کے سر پہ رکھ کے قرآن پوچھئے کہ ایران میں سب سے پہلے جمعہ کب ہوا؟ ہاں یا میں رک دوں، سمجھیں گے نہیں آپ. اصل میں کچھ شیعوں میں کچھ شیعہ باغی ہو گئے. انہوں نے کہا یار سنی پڑھتے ہم بھی پڑھیں گے. تو اب جو پڑھ رہے ہیں یہ اس پر کفر کا فتوی لگا رہے ہیں. یعنی ان کا نماز پڑھنا کفر ہے، ماتم کرنا اسلام ہے، کالے کپڑے پہننا اسلام ہے، غم منانا اسلام ہے. یہ عجیب بات ہو گئی ان کے، عجیب داستان ہے ان لوگوں کی. بھائی نہ ذوق عبادت، نہ عشق حسین، نہ ذوق عبادت. غافل تو غم کو سمجھ بیٹھا ہے عبادت. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے ہم شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بتائیے آپ کسی غیر مسلم کو جا کے بولیں کہ صاحب ہمارا مذہب کا سب سے بیسک حصہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں رمضان محرم کا مہینہ آیا تو سینہ پھاڑو. کیا آپ کا مذہب قبول کریں گا؟ بولیں گے عجیب مذہب ہے یار یہ. ارے بھائی آپ کس لیے نہیں؟ وہ اصل میں امام حسین پہ چاقو چلائے گئے، نیزے چلائے گئے، تلواریں چلائی گئی، تو ہم ان کے زخموں کی شدت کو محسوس کر کے ہم محبت کا اظہار کر رہے، احساس کر رہے، تو معاف کرنا بھائی. وہ اتنی چھریاں نہیں چلائی گئی تھی وہاں پر، بڑے بڑے نیزے چلے تھے، بڑی بڑی تلواریں تھی. آپ کہو تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اتنی چھریوں سے مت کیجیے. ایک ہی بار تیر آیا علی اصغر کے حلق میں، شہادت ہو گئی. ایک ہی بار حضرت علی اکبر کے پیٹ میں نیزہ گیا، شہادت ہو گئی. ایسا کچھ کرو یار کہ ایک ہی بار ڈالو کام تمام. ہر سال بیٹھے تھے، پھر ایک میڈیکل کی لاری بھی رکھی ہوئی ہے بھیا، گرنے سے پہلے لے کے چلے جاؤ ہاسپٹل. یہ کون سا ماتم ہے یار؟ یہ کون سا غم ہے؟ تو بہرحال وہ جمعہ اب جو کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ غیرت آئی کچھ شیعوں کو، تو ایران میں 1970 میں پہلا جمعہ قائم ہوا.
1970 سے پہلے شیعہ جمعہ نہیں پڑھتے تھے. اور کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ وجہ ان مولوی صاحب ہی سے سن لیجیے آپ. قبلہ کے سر پہ رکھ کے قرآن پوچھئے کہ ایران میں سب سے پہلے جمعہ کب ہوا؟ اچھا اتنی جاہل قوم ہے ان کی, جمعہ نہیں پڑھنے پہ واہ واہ ہو رہی ہے. واہ 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 واہ, عجیب لوگ ہیں. نماز پڑھنے پہ تعریف ہوتی ہے, نہیں پڑھ رہا ہے, جنہوں نے پڑھا وہ غلط ہے. آپ نے کیا بات بولی, واہ واہ, کو جاہل ثابت کر دیا, واہ واہ واہ, اسی پہ واہ واہ, ہر بات پہ واہ واہ. کئی تو تقریریں اسی رابطیوں کی جس پہ غلط جگہ واہ واہ بول دیتے ہیں, تو وہ مولوی بولتا ہے یا نہیں بول رہا ہے. سب کالے کپڑے پہن کے. وہ میرا ایک دوست ہے, وہ بولا کرتا تھا بھائی جان وہ سر پہ کیوں مارتے؟ بولے, میں نے کہا نہیں پتا. وہ اس لیے مارتے کہ بھیجے میں عقل ہی نہیں ہے, بولے اس لیے مارتے ہیں. تو واقعی یہی حال ہے. اب سنیے 1970 میں جمعہ قائم ہوا ایران میں, اسی پہ واقعہ. لگا بخاری شاہ جی, ایران میں سب سے پہلے جمعہ 1970 میں ہوا ہے. اس سے پہلے جمعہ نہیں ہوتا تھا. عراق میں 1986 میں جمعہ شروع ہوا ہے. عراق میں 1986 میں پہلی بار جمعہ پڑھا انہوں نے. بتائیے کتنی بے نمازی قوم ہے یہ, اندازہ لگاؤ اس سے. اس سے پہلے شیعہ نہیں تھے, یہودی تھے. یا وہ شیعہ علماء جاہل تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ جمعہ کروانا. یا آپ کے بڑے صغیر اور پاک و ہند میں جمعہ کب شروع ہوا؟ 1756 میں. مولانا دلدار حسین غفران مآب آج سے 250 سال پہلے جمعہ شروع ہوا. آگرہ میں بیٹھے ہوئے شہید نور اللہ شوستری نے کہا کہ یہ جمعہ حرام ہے, تو انہیں قتل کروا دیا. یہ جملے سمجھ میں آ رہے ہیں نا آپ کو؟ جب سب سے پہلے پاکستان اور انڈیا میں جمعہ شروع ہوا تو آگرہ میں ان کے ایک علامہ بیٹھے ہوئے تھے, نور اللہ شوستری. اس نے کہا جمعہ پڑھنا حرام ہے. کیا کر رہے ہو, غضب کر رہے ہو, جمعہ پڑھ کے حرام کا کام کر رہے ہو. عجیب عقل ہے. تو شیعوں نے کیا کیا, جو پڑھ رہے تھے اس کو قتل کروا دیا کہ تو نے فتویٰ ایسا کیوں دیا. یعنی جمعہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے. آگے سنو ابھی, اور آپ پڑھ رہے تو کس سزا کے مستحق ہے وہ بتائیں گا ابھی. آپ نے توجہ نہیں کی تھی تو کیا پہلے جمعہ نہیں تھا؟ نہ بھائی, جمعہ ہے ہی نہیں. امام آئیں گے تو پڑھا جائے گا. امام آئیں گے تب پڑھا جائے گا. سارا بیلنس انہوں نے امام تک رکھا ہے. ابھی کچھ نہیں ہے اپنے اوپر, صرف ماتم کرنا ہے, باقی کچھ نہیں. ابھی ایک کام اور ہوگا, ابھی آپ کو حیرانی ہوگی ان کے عقیدے سن کر. سمجھ رہے, بھی بدلہ بھی امام آپ ہی لینا, ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم تو صرف ٹھوکا ٹھاکی والی قوم ہے, سینے ٹھوکتے رہیں گے, ہائے ہائے کرتے رہیں گے. تو امام آئیں گے بدلہ لیں گے, امام آئیں گے جمعہ پڑھائیں گے. ابھی ایک امام آ کے اور ایک کام کریں گے, وہ آگے بتاؤں گا, پہلے سن لو. امام آئیں گے وہ جمعہ پڑھائیں گے, ابھی پڑھ نہیں سکتے, امام ہی غائب ہے ان کا. اور دوسری بات یہ ہے, پاکستان کے سب سے بڑے عالم جنہوں نے اسلام آباد میں علم لگایا تھا, کیا نام ہے ان کا؟ مفتی جعفر حسین. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت بڑی ہستی گزری ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے سیف کابلہ, ترجمہ کیا ہے, پڑھ کے دیکھیں ان کی دعائیں. انہوں نے خود کہا ہے کہ جمعہ اس دور میں ثابت ہے. نہ مفتی صاحب نے جمعہ پڑھا نہ پڑھایا. یہ امام آئے, مفتی صاحب تھے ان کے, جمعہ ساقط ہے, انہوں نے فتویٰ دیا, نہ خود جمعہ پڑھا, بس ماتم کیا. یہ تو پڑھا جائے گا. کبھی تو امام زمانہ توجہ کیجئے گا, جب پہلا خطبہ دیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا ایھا المجمعین تخت الراس ہی, اے میرے سپاہیوں, ان جمعہ پڑھنے والوں کے سر کاٹ دو کہ انہیں جمعے کی معرفت نہیں تھی. لیجیے آپ, واجب القطب ہے. سب سے پہلا کام امام مہدی کیا کریں گے؟ آ کے پہلا کام, یہودیوں سے نہیں لڑیں گے, عیسائیوں سے نہیں لڑیں گے, یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس والوں کو کچھ نہیں بولیں گے. سب سے پہلے جمعہ پڑھنے والے کا ہے, سب کو لاؤ, قتل کرو. جمعہ کیسے پڑھا تم, ماتم کیوں نہیں کیا؟ اس فرقے کو سمجھو یار. آپ بھلا ہنسی کی بات ہے, ہنس رہے, میں روک بھی نہیں سکتا آپ کو.
حالانکہ ہنسنا نہیں چاہیے ہم کو، یہ رونے کی بات ہے، غم کرنے کی، افسوس کی بات ہے. غم سے مراد وہ نہیں سینے پیٹنے والا کہ کیسے کیسے جاہل اسلام میں پیدا ہو گئے یار. کہ جمعہ رسول کی سنت ہے، جمعہ سورہ جمعہ قرآن میں پوری کی پوری سورت موجود ہے. صحابہ نے پڑھا، خلفاء نے پڑھا، ہر دور میں پڑھا گیا. یہ نمونوں نے لایا نہیں امام پڑھائیں گے ڈائریکٹ آ کے. ابھی تو امام ہی غائب ہے بولے اپنا. تصور کرو کیا قوم ہے، اور اس قوم کے پیچھے جا رہے ہیں یار لوگ. بس حب اہل بیت، حب تو ان جاہلوں سے پوچھو کہ نماز چھوڑ کر حب اہل بیت، تو کیا ایسے لوگوں کو بھی مولا علی قبول کریں گے؟ ارے وہ علی جنہوں نے جنگ میں نماز نہ چھوڑی ہو. کتنا مشہور واقعہ، تیر لگ گیا مولا علی کے پیر میں، کھینچا جا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ابھی تکلیف ہو رہی ہے، جب میں نماز کی حالت پہ رہوں تب کی تیر کھینچ لینا. راوی کہتے ہیں جب آپ سجدے میں گئے ہم نے تیر پیر سے کھینچ لیا، آپ کو مطلب خبر بھی نہ ہوئی. امام زین العابدین کا یہ عالم تھا کہ جب اذان ہوتی تو آپ کا بدن کانپنے لگتا، وضو کرتے رہو تھر تھراتے آپ کے ہاتھ پیر. لوگوں نے کہا امام زین العابدین یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے آپ پر؟ کہا کہ اسی خیال سے میں لرزتا ہوں کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ایک مرتبہ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی. لوگوں نے شور مچایا، زین العابدین باہر آئیے، آگ لگی، آگ آگ. آپ نماز میں مشغول ہیں. لوگوں نے بہت شور مچایا، لیکن آپ باقاعدہ نماز پڑھتے رہے. جب نماز پڑھ کے سلام پھیرا، فارغ ہوئے، تب دیکھا آگ ہے. تو آپ نے کہا ارے یہ آگ کیسے لگ گئی؟ لوگوں کا حضور ہم تو آواز لگا رہے تھے، آپ کو کوئی خبر نہیں؟ کہا یہاں کی کیا خبر ہو، میرے نگاہوں کے سامنے جہنم کی آگ تھی، میں اسے سرد کرنے میں لگا ہوا تھا. کربلا میں ہم کیا سنتے آ رہے ہیں کہ جنگ کے موقع پر بھی امام علی مقام نے نماز نہیں چھوڑی. یہ کون سا فرقہ ہے بھائی؟ جمعے کی فرضیت کا ہی منکر. امام آئیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بولے ابھی آگے سنیے، بات ختم نہیں ہوئی ہے. جمعہ پڑھنے والے کو قتل کر دو. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا حق تھا جمعہ. تخت راہ سے ہی اے میرے سپاہیوں، ان جمعہ پڑھنے والوں کے سر کاٹ دو کہ انہیں جمعے کی معرفت نہیں تھی. سر کاٹ دو، ان کو جمعے کی معرفت نہیں. جمعہ نام ہے معصوم کا. اچھا اس پہ بھی واہ 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 واہ، کیا بات ہے یار، نماز پڑھنے سے چھٹکارا، واہ 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 واہ، آرام ہی آرام. کون جمعے کے دن غسل کرے؟ اپن تو 40 دن نہاتے ہی نہیں، کالے کپڑے بلیک میں رہتے. اپن جمعے کو بھی چھٹکارا مل گیا نہانے دھونے سے، اسی پہ واہ واہ ہو رہی ہے. جمعہ نام ہے معصوم کا. اور نہیں شاہ جی جب جمعہ ہی نہیں ہے تو عید کہاں سے آ گئی؟ عید بھی نہیں پڑھنا عیسائی چھوٹا بھیا. جب جمعہ ہی نہیں ہے تو عید کہاں سے آ گئی؟ عید بھی نہیں پڑھنا. صرف کیا کرنا ہے؟ کالا کپڑا پہنو، ماتم کرو، بس جنت کا سرٹیفکیٹ. امام سجاد خود صحیفہ کاملہ میں کہتے ہیں کہ لعنت ان افراد پہ جو جمعہ اور عیدین پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. لعنت ان پر. امام خود کہتے ہیں، وہ فرضی کون سی کتاب ہے ان کی معلوم نہیں، اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، اس میں امام خود فرماتے ہیں لعنت ان پر جو جمعہ پڑھتے ہیں. کل تک تو ہم یہی، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے والے فرما بردار ہیں، اللہ کو نماز پڑھنے والے محبوب ہے. اب یہ الٹا آ گیا بھائی ان کا، تو مذہب ہی الٹا ہے. یہ ہمارا حق تھا، ہمارا حق ہے، ہمارا حق رہے گا. تو یہ ہمارا حق تھا، ہمارا حق ہے، ہمارا حق رہے گا، ہم ہی جمعہ پڑھائیں گے. اب امام مہدی تیسرا ایک اور کام کریں گے. دو ہو گئے، ایک تو بدلہ لیں گے آ کے، دوسرا جمعہ پڑھائیں گے اور جمعہ پڑھنے والوں کو قتل کریں گے. ارے بھائی قتل کیوں کریں گے؟ جب خود جمعہ پڑھائیں گے تو جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیجئے، لیکن ان کو قتل کریں. اب تیسرا کام اوریجنل قرآن لے کر آئیں گے. تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس کون سا قرآن ہے مسجد میں رکھا ہوا؟ یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے. کیوں؟ یہ حضرت ابو بکر نے بدل دیا. جب ابو بکر تخت خلافت پر بیٹھ گئے، ان کی ساری کتابیں کہتی حق الیقین سے لے کر ساری چھوٹی بڑی. یہ اصول کافی لایا ہوں میں، اصول کافی کی 2 جلدیں بھری پڑی ہے اس میں. یہ جلد نمبر 2 ہے اور یہ نیچے رکھی ہے جلد نمبر 5. اس میں لکھا ہے قرآن کی کون کون سی آیتیں ابو بکر نے بدل دی. وہ یوں تھی یوں کر دی، یوں تھی یوں کر دی. ہم نے کہا یہ تمہارے اصول کافی میں تم نے امام جعفر کے کھاتے میں ڈال دیا، معاذ اللہ. امام جعفر کا دامن یاد رکھیے، اس سے پاک ہے. تم نے امام جعفر کے نام سے جھوٹی من گھڑت حدیثیں گڑ گڑ کے ڈال دی کہ امام جعفر کہتے ہیں قرآن کی آیت یوں تھی، ابو بکر نے بدل کے یوں کر دی، قرآن کی آیت یوں تھی. تو اب یوں تھی یوں تھی تو یوں تھی تو وہ تو اب آ گئی نا، اس کو کر لو کلیئر. اس کو اب کیوں نہیں ڈالتے تم؟
لیکن اب اس کی وجہ کیا آگے میں بتاتا ہوں. تو اس میں بھی ایک کہانی گڑی گئی کہ ہوا یہ کہ ابو بکر جب خلافت کے تخت پر بیٹھ گئے, قبضہ کر لیا زبردستی, تو حضرت علی کو غصہ آیا, کہا کہ بھائی انہوں نے خلافت کا حق میرا چھین لیا. آپ حجرے میں گئے اور 2 مہینے تک اپنے حجرے سے باہر ہی نہیں نکلے اور قرآن لکھنے بیٹھ گئے. قرآن کو لکھتے رہے. 2 مہینے کے بعد قرآن لے کے حجرے سے باہر آئے, اور ادھر ابو بکر جو ہے اس صحابہ کی جماعت کو تیار کر کے, جس میں سعد ابن ابی وقاص تھے, حضرت زید کر کے تھے, زید بن ثابت, اور کچھ صحابہ تھے, ان کو لے کر جمع کر کے قرآن لکھوا رہے تھے کہ قرآن لکھو. تو حضرت علی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم قرآن لکھوا رہے ہو. کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ, عمر نے کہا ہے, عمر نے مشورہ دیا, عمر کا مشورہ اچھا لگا کہ قرآن کتابی شکل میں محفوظ ہو جانا چاہیے, ورنہ حفاظ ختم ہو جائیں گے تو قیامت تک پھر امت تک قرآن کیسے پہنچے گا. تو کہا کہ ابو بکر قرآن کے بارے میں جو علم مجھے ہے وہ آپ کو نہیں ہے, کیونکہ ایمان لانے والوں میں اولین ہوں, آپ بعد میں ایمان لائے. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر بھی اولین میں, پہلے ایمان لانے والوں میں. اور تدبیر یہ ہے کہ خود مولا علی, ہمارے ہاں جو صحیح سندوں سے حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر, اور سب سے پہلے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا میں ہوں. تو دونوں اولین میں ہے. تو کہا کہ میں مطلب ایمان لانے والا پہلا ہوں, تم قرآن کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتے, میں رکھتا ہوں. میں نے وہ قرآن لایا ہے جو رسول اللہ نے جس ترتیب سے مجھے بتایا, جیسے نازل ہوا تھا ویسا ہی میں نے قرآن ترتیب دیا ہے. ابو بکر نے کہا یہ قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں, ہمارے پاس یہ قرآن کافی ہے جو ہم لکھ رہے ہیں. تو علی کو جلال آیا, کہا کہ بڑی محنت سے میں نے قرآن لکھا, تم نے اس قرآن کو ٹھکرا دیا, اب اس کو آخری بار دیکھ لو. ملا باقر مجلسی ان کا لکھتا ہے حق الیقین میں کہ پھر حضرت مولا علی نے آخری بار قرآن دکھایا اور کہا دیکھ لو قیامت تک اب یہ امت اس کو دیکھ نہ سکیں گی, تم نے اس قرآن کو ٹھکرا دیا. پھر آئے اپنے بیٹے امام حسن کو دیا, کہا بیٹا کسی کو نہ دینا, یہ اپنے پاس رکھنا اور اپنے وسیع کو دینا. امام حسن نے امام حسین کو دیا, کہا کسی کو نہ دینا. امام حسین نے امام زین العابدین کو دیا, کہا کسی کو نہ دینا. امام زین العابدین نے امام باقر کو دیا, کسی کو نہ دینا. امام باقر نے حضرت امام جعفر کو دیا, امام جعفر نے حضرت موسیٰ کاظم کو دیا, موسیٰ کاظم نے حضرت موسیٰ علی رضا کو دیا, موسیٰ علی رضا نے حضرت امام جواد کو دیا, انہوں نے امام حسن عسکری کو دیا, امام حسن عسکری نے امام مہدی کو دیا. امام مہدی لے کر غائب ہو گئے, قیامت کے دن اوریجنل لے کر آئے گے. آیتیں کیسی تھی؟ پھر کہتے ہیں کہ صاحب ایسا ہوا کہ قرآن کی آیت تو یوں تھی, یہ سب لکھا ہے کتابوں میں, جب کچھ آیتیں میں بتا رہا ہوں. اہدینا الصراط العلی, اے اللہ ہمیں علی کے راستے پر چلا. ابو بکر نے تحریف کی اور کہا اہدینا الصراط المستقیم, علی ہٹا دیا, مستقیم کر دیا. کہا آیت یوں تھی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ بِعَلِيٍّ بِسُورَةٍ بِمِثْلِهِ, تمہیں اگر اس جو ہم نے نازل کیا اپنے خاص بندے محمد پر اس میں شک ہو تو علی کی جیسے کوئی مثال والا لے کر آؤ. وَأَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور جتنے حوالی موالی اللہ کو چھوڑ کر سب ایک ہو جاؤ. آیت یوں تھی, علی لفظ ہٹا دیا ابو بکر نے اور یوں کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ, علی ہٹا کے بے صورتن کر دیا صاحب کہ صورت اس کی طرح ایک صورت لے کر آؤ. قرآن نے کہا علی کی طرح ایک لاؤ, علی ہٹا دیا, بے صورتن کر دیا. قرآن علی نے ابو بکر نے بدل دیا. قرآن میں تھا وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ, جو کچھ بھی تر اور گیلی اور سوکھی چیزیں ہیں, جو بھی تر ہے جو بھی خشک ہے, ہم نے سب کچھ ایک امام میں جمع کر دیا. امام سے مراد مولا علی ہے. ابو بکر نے علی ہٹا دیا, امام لفظ ہٹا دیا, اور وہاں پر ترجمہ یوں قرآن یوں کر دیا وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ, علی ہٹا کے کتاب کر دیا. فَاسْأَلُوا عَلِيًّا أَهْلَ الذِّكْرِ, اگر علم نہ ہو تو علی سے پوچھو جو اہل ذکر ہے. إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم کو علم نہ ہو. آیت یوں تھی, ابو بکر نے اس کو بھی چینج کیا اور چینج کر کے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر بڑھا دیا, اہل ذکر نہیں تھا, وہاں علی تھا. وہاں یوں تھا فَاسْأَلُوا عَلِيًّا إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, علی سے پوچھو اگر علم نہ ہو. تو علی ہٹا کر وہاں کر دیا اہل ذکر, اہل ذکر سے پوچھو, علم علماء سے پوچھو, علم والوں سے پوچھو. یہ ساری آیتیں چینج ہو گئی صاحب. سورت ایک سورت تھی پوری جس کا نام تھا سورہ ولایت, پوری سورت تھی. وہ سورت بھی لکھی گئی. واقعہ خمینی ان کا جو سب سے بڑا علامہ گزرا ہے ایران کا, اس نے کتاب لکھی ہے. تو اوریجنل تو کتاب مجھے نہیں مل سکی, لیکن کیا نام ہے ہمارے اہل سنت کے ابھی 2 سال غالباً 1.5 سال ہو رہے اعلان انتقال ہوا حضرت علامہ بدر القادری ہائی لینڈ کے.
وہ ایران گئے تھے کہ خمینی کی دعوت پر بین المسلمین اتحاد کی کوشش کر رہا تھا کہ سارے مسلمان اپنے اپنے فرقوں پہ رہ کر اپنی اپنی جماعت پہ رہ کر غیروں کے مقابلے میں اتحاد کر لے. خمینی نے ایک مہم چلائی تھی, آیت اللہ خمینی جس کو امام خمینی کہتے ہیں رافضی شیعہ. تو اس میں کچھ ہمارے اہل سنت کی بھی علماء کو بلایا گیا تھا, جس میں علامہ بدر القادری گئے تھے, علامہ ارشد القادری صاحب گئے تھے. تو وہاں جب انہوں نے خمینی کی کتابیں لی, کچھ تحفے میں گھر لائی, تو اس کا رد لکھا. اس کا نام ہی ہے کتاب کا خمینی اسلام, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہو کتاب. خمینی نے پوری سورت کی آیتیں لکھی ہے کتاب میں کہ یہ سورت ایسی تھی جو پوری قرآن سے نکال دی گئی. علامہ بدر القادری نے سورت اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ اب یہ سورت بتائی جا رہی ہے. تو قرآن بھی تحریف شدہ. لیکن پرابلم اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر قرآن میں تحریف ہو جاتی, چینج ہو جاتا, رد و بدل ہو جاتا, اپنی طرف سے کچھ ملایا یا گھٹا دیا جاتا, تو قرآن تو جگہ جگہ چیلنج کرتا ہے کہ بھائی اس کی طرح ایک سورت لے کر آؤ, ایک آیت لے کر آؤ. تو پھر اس کا جواب تو لا سکتے تھا نا کوئی نہ کوئی. قرآن تو اپنے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں, شک کی کوئی جگہ ہی نہیں. قرآن تو خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے جو ذکر اتارا قرآن کی شکل میں, اس کی حفاظت کا ذمہ ہم ہی لے رہے ہیں, ہم ہی نے اتارا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہو تو اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا, جھوٹا تضاد بیانی کا شکار ہوتا ہے. جھوٹے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ فارسی کا مقولہ ہے درگ گورا حافظہ نہ باشد, جھوٹے کا حافظہ بھول جاتا ہے. اب ہوا یہ کہ فرقہ ہی پورا جھوٹا ہے, جھوٹ پر مبنی ہے. یہ بھول گئے کہ صاحب ہم اتنی ساری کتابوں میں لکھتے آ رہے ہیں 1200-1300 سال سے امام مہدی قرآن اوریجنل لائیں گے, رام لائیں گے. اب اس پاکستان کے ایک ان کے بہت بڑے علامہ ہیں, چھوٹے موٹے مولوی نہیں ہیں, شکل دیکھ لیجیے ان کی پہلے, مولوی شبیر حسین میسمی. کیا نام ہے؟ شبیر حسن میسمی. شیعہ علماء کونسل کا جنرل سیکرٹری ہے. پاکستان میں ان کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے شیعہ علماء کونسل, یعنی پورے علماء کی ایک کونسل ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے یہ. ویسے تو جمعہ پڑھتے ہی نہیں, تو یہ بھی بول نہیں سکتا کہ مسجد کا چھوٹا موٹا مولوی نہیں ہے, یہ امام نہیں ہے. یہ ان کی پوری علماء کونسل کا جنرل سیکرٹری ہے. زہرا اکیڈمی کے نام سے ایک تنظیم چلاتا ہے. اب بھی حال ہی کا بیان ہے 2021 کا, ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا. تو یہ جناب بھول گئے کہ ہمارے ابا دادا تو امام مہدی کے پاس اوریجنل قرآن کا بتاتے ہوئے آ رہے ہیں. اب یہ جناب کیا کہتے ہیں پہلے سن لیجیے ان کی بات. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا, میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مفتی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے, اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین السلام کا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہرا اکیڈمی نے, ایسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتیں ہیں, لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا. میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اہل سنت سے اختلاف ختم ہو جائیں گے. ابھی تقیہ کی منزل میں ہم سب کچھ راز کھول نہیں سکتے. کہہ رہے ہیں کہ زہرا اکیڈمی کا کارنامہ ہے کہ وہ قرآن جو اماموں کے پاس تھا, اماموں نے لکھا تھا, وہ ہم کو مل گیا ہے. اب یہ وہی ہے نہیں, اس کو سیٹسفائی کون کرے گا, اس کا کلیریفیکیشن کا سرٹیفکیٹ کون دیں گا؟ تو بھیجا کہا گیا وہ بھی ذرا سن لیجیے. حل نہیں کر سکیں گے, جیسے کہ اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی, اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے. لیکن جب
پورے چاروں نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے. ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے, تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے, دیدار بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی, وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا. برطانیہ میوزیم کو بھیجا ہے انہوں نے, وہاں کی جو آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے برطانیہ کا, اس کو بھیجا ہے کہ اس کو ویریفائی کرو آپ. یہ قرآن جو ہے اتنا عرب میں تھا, ویریفائی انگریز کی اولاد کریں گے. تو انہوں نے خود بتا دیا کہ ہمارا رشتہ کہاں سے ہے, مکہ مدینے سے نہیں, ہمارا رشتہ کہاں سے ہے, برطانیہ سے, انگریزوں کی اولاد ہے. تو ہمیں وہ قرآن مل گیا ہے, 4 نسخے مل گئے ہم کو, وہ اماموں کے کاپی کر کے جو 4 ہوئے, لیکن کچھ اس میں مسنگ ہے, کچھ میں کچھ پھر وہ ساروں کو ملائیں گے. ہم نے وہاں ویریفائی کرنے کے لیے بھیج دیا ہے. جب وہاں سے سرٹیفکیٹ آ جائے گا, کلیئرفیکیشن ہو جائے گا, تو صاحب تاریخ اس بات کو یاد رکھیں گی, لکھیں گی کہ 1400 سال کے بعد اہل تشیع نے, شیعوں نے اوریجنل قرآن امت کو لا کر 1400 سال سے آپ تک آپ سارا ڈپلیکیٹ پڑھتے آ رہے ہیں. جتنے اولیاء بزرگان دین گزرے سب ڈپلیکیٹ پڑھ رہے ہیں. جبکہ آج بھی ہم بآہنگ دوہل کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت تو بدلنا دور کی بات ہے, زیر و زبر تک نہیں بدلا گیا. اور اس کی حفاظت کا ایسا ذمہ ہے کہ ایک حافظ قرآن محراب میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے, ایک حافظ قرآن پڑھتا ہے, 2 حافظ قرآن پیچھے ہوتے, زیر میں غلطی ہو جائے تو ٹوکا جاتا ہے, زبر میں غلطی ہو جائے تو ٹوکا جاتا ہے. اور ایسا حفاظت لیا کہ اگر یہ گڑا گیا تھا, جو گڑتا ہے تو وہ کلام اب اللہ کا نہ ہوا, انسان کا ہو گیا. انسان کا ہوا نا بھائی, ابو بکر نے کہا اس کو ہٹا کے یہ ڈال دو, جو ڈالا جا رہا ہے وہ انسانی کلام ہے. اور یاد رکھیں انسانی کلام حافظوں میں محفوظ نہیں ہوتا پوری طرح, زیر و زبر میں غلطی ہوتی ہے. اللہ کا ہی کلام ہے اور اللہ ہی حفظ کرواتا ہے. قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے تک حفظ کر لیتے. ارے بچے تو چھوڑو, ہم نے تو تاریخ میں ایسا بھی بچہ دیکھا کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, ماں جب استاد کے پاس لے جاتی ہے کہ اس کا پڑھائی ہے, تو استاد کہتا ہے پڑھو, تو بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. استاد سنتا رہا, کیسا عجیب بچہ ہے, ماں تو یہ کہہ کر لائی ہے کہ اسے پڑھاؤ, یہ تو پڑھتا جا رہا ہے, 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 5 6 14 28 پارے پڑھ لیے, بعد میں 28 لکھا, بعد میں 17 لکھا, 17 پارے پڑھ کے بچہ خاموش ہو گیا. استاد کہتا بیٹا اور پڑھو. کہا حضور اس سے آگے میں نہیں پڑھ سکتا. کہا یہ کہاں سے سیکھا, کس سے حفظ کیا؟ کہا میں ماں کے شکم میں تھا, جب ماں کام کرتی تو قرآن کی تلاوت کرتی, شکم مادر میں میں یہ کلام سنتا تھا اور حفظ کر لیتا تھا. ماں 17 پارے تک پہنچی تو میں نے 17 حفظ کیے اور میری ولادت ہو گئی. اگر میں اور شکم مادر میں رہتا, اپنی والدہ کے شکم میں رہتا, تو اور قرآن پڑھ کے نکلتا. کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم. ایسی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے. اور آپ کہہ رہے نہیں سب ڈپلیکیٹ سے کام چلا رہے تھے سب, ابھی ان کے پاس بھی ڈپلیکیٹ ہے, سب کے پاس ڈپلیکیٹ ہے. اب ان کو نیا اوریجنل ملا چاہیے, ملا کہاں سے؟ وہ تو امام مہدی کے پاس ہے. امام مہدی کہاں مل گئے تم کو؟ پھر انہوں نے دے کیوں دے دیا؟ وہ تو قیامت کے وقت لانے والے تھے, اس سے پہلے کیسے آ گیا؟ اور ایک طرف پھر کیا کرتے ہیں سنیوں کے بیچ, جب ایسے سنی اعتراض کرتے تو پھر ان کے کچھ مولوی آ کے صفائی دیتے, کہتے نہیں صاحب ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں, ہم نہیں مانتے کہ قرآن کے بارے میں ہم اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ صاحب یہ اوریجنل نہیں ہے. تو پھر یہ کون سا آگے تمہارے, پھر یہ علماء کونسل کے یہ کیا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب کیا نام ہے اس کا وسیم رضوی نے قرآن کی آیتوں پہ اعتراض کیا, تو مجھے اس وقت حیرانی نہیں ہوئی. لوگ حیرت زدہ تھے کہ بھائی یار یہ قرآن بدلنے کی بات کر رہا ہے, یہ سپریم کورٹ چلا گیا کہ قرآن سے اتنی آیتیں نکال لو, اتنی آیتیں نکال لو. مجھے حیرت کی وجہ کیا تھی؟ مجھے معلوم تھا نطفہ تو وہیں کا ہے, تو جہاں کا نطفہ ہے اس کا اثر تو آئے گا. یہ تو ان کے باپ دادا کہتے آ رہے ہیں کہ صاحب یہ اصل قرآن نہیں ہے, تو وسیم رضوی نے بول دیا, کوئی تیر نہیں مان لیا. بہرحال وسیم رضوی کے رد میں بھی کتاب لکھی گئی ہے ہمارے اہل سنت کے, آپ کے بمبئی کی ہی حضرت آپ ہی نے لکھی, ماشاءاللہ حضرت نے ہی لکھی ہے. تو وہ کتاب یہاں پر موجود بھی ہے, آپ اس کو بعد میں لے سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. بتاؤ ایک خط کتاب ہے کہ کیا نام ہے اس کا؟ جی عظیم محمد.
تو یہ وسیم رضوی کے اس اعتراضات کے جو قرآن پر اور رسول اللہ کی ذات پر اس نے خاص طور سے اعتراض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کرتے اس نے محمد نامی کتاب لکھی جس کو ان لوگوں نے چھاپا. اس کے جواب میں یہ ہمارے اہل سنت کے عالم دین مفتی مولانا ابراہیم آسی، غلام آصفیہ سے مرید ہے ماشاءاللہ، جن سے مرید ہے یہ غلام آصفیہ جو علامہ ارشد القادری کے بڑے بھائی بھی تھے، استاد بھی تھے. اور مجھے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، حضرت تو خیر ان سے مرید ہے، بہت فیض لیا ہوں گا. میں ان سے مرید تو نہیں تھا لیکن ناگپور کے تقریباً جتنے جلسے ہوتے تھے میں اس میں شریک رہا. اب بعض اوقات ان کے جلسوں میں نظامت کا بھی موقع ملا. تو حضرت غلام آصفیہ کے مرید ہے، جامعہ قادری اشرفیہ ممبئی سے یہ کتاب جو ہے وابستگی ہے ان کی. تو یہ کتاب آپ ضرور لے کے جائیں انشاءاللہ بعد میں، عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیں کہ اگر آج کوئی اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو وہ چربا کہاں سے لاتا ہے، مواد کہاں سے ملتا ہے؟ ایسے بدبختوں سے. یہ ہے وہ بدبخت جو مواد دیتے. اب آج تک ہم غیر مسلموں میں یہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے تھے، عیسائیوں سے ہم ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے تھے، یہودیوں سے کہتے تھے کہ تمہاری کتابوں میں تحریف ہو چکی، قرآن محفوظ ہے اور ایسا محفوظ جیسا رسول پہ نازل ہوا تھا ویسا کا ویسا ہی آج تک موجود ہے. لیکن جب یہ اسلام کے نام پر محبت اہل بیت کی آڑ میں یہ آئیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس طرح کی بکواسات کریں گے تو سوچو اسلام پر زبان درازی کرنے والوں کو مواد کون لوگ فراہم کر دیں. جبکہ مولا علی کیا کہتے ہیں، آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، سن لیجئے. اس کو امام احمد ابن حنبل فضائل صحابہ کے اندر لاتے ہیں. سنیے حضرت علی خود کیا کہہ رہے ہیں. یہ حدیث کی کتاب ہے فضائل صحابہ، صفحہ نمبر 433، حدیث نمبر 513. صفحہ نمبر 433، حدیث نمبر 513. عن عبد خیر، عبد خیر سے روایت ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی سے روایت کرتے کہتے کہ مولا علی فرماتے ان اعظم الناس اجرا فی المصاحف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اولا من جمع القرآن بین اللوحین. کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اجر پانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والے قرآن کے متعلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو 2 گتوں 2 تختوں یعنی کیا کہتے ہیں اس کو جلد بولتے ہیں، 2 جلدوں کے درمیان میں جمع کر دیا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اجر کس کو ملے گا. اب بتائیے جو قرآن تحریف کرے وہ اجر کا مستحق ہے کہ عذاب کا مستحق ہے؟ یا مولا علی اجر کی بات کر رہے ہیں. ان اعظم الناس اجرا، لوگوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والے، سب سے زیادہ اجر حاصل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے، جنہوں نے قرآن کو 2 کتابی شکل میں 2 گتوں کے درمیان 1 جلد کی شکل میں جمع کر دیا. اور اس کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے. اسی کو جو امام احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ میں لکھا، امام ابن ابی شیبہ المصنف میں لائے یہ حدیث، حدیث نمبر 30856. ابن سعد نے اس کو طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے، جلد 3 صفحہ 176. ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ جلد 1 صفحہ 242 پہ لکھا ہے. امام ذہبی نے، حافظ ذہبی نے تاریخ الاسلام جلد 3 صفحہ 115، اور حافظ ذہبی کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے. ابن کثیر نے فضائل القرآن صفحہ 8 پہ لکھا، اور ابن کثیر اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. ابن عساکر نے، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، ابن حجر مکی نے السوائی کے محرکہ میں لکھا، بہت سارے لوگوں نے لکھا. اب آخری میں 2-3 ویڈیو میں دکھا لیتا ہوں، اس پر اختتام کریں گے، وقت کافی ہو گیا ہے. تو میں نے یہ آپ کو ترتیب وار لا رہا ہوں کہ تفضیلیت سے شروع ہونے والا فرقہ کہاں تک لے جاتا ہے. جب آدمی پہلی گڑھے میں گرتا ہے گمراہیت کے تو پھر مسلسل ہی پھر گرتا جاتا ہے. تفضیلیت سے ابتدا ہوئی، نوبت پہ شیعات تک آتی ہے، خلفائے راشدین کا، شیخین کا انکار، پھر امیر معاویہ پہ لعنت، پھر قرآن میں شبہات ہوتے ہیں، پھر حضرت فاطمہ کے تعلق سے لعنت کرتے ہیں کہ فاطمہ کے قاتل تھے معاذ اللہ، شیعات میں قدم رکھتا ہے. اور پھر شیعات میں بھی حب علی، حب اہل بیت کا چرچا کرتے کرتے پھر نصیریت میں کیسے آدمی جاتا ہے، خدا کیسے مان لیتا ہے. ذرا یہ آپ سن لیجئے، ذرا انصاف کو سنیے آپ. اس کا نام ہے عاقب رضا زیدی. سن سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو زائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا،
وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا, وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں. ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا. یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا, چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں. ابو طالب پادری کے پاس آئے, احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا. کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا. کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح, 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے, بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. ایک بچہ آیا ہے, بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. سفتین کوسا مجھے ہیدیہ مسجد کے اس منبر کی عظمت کی قسم, پادری نے بچہ اٹھایا, کاغذ قلم لیا, ایک ذائچہ بنایا, دیکھا, پھاڑ دیا, دوسرا لیا, بنایا, پھاڑ دیا, تیسرا لیا, بنایا, پھاڑ دیا, چوتھا لیا, بنایا, پھاڑ دیا. جب لاداداد ذائچے بناتا رہا, پھاڑتا رہا, ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا. پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے, بچہ پیدا ہے. کہاں لے جا رہا ہے انجام دیکھ رہے ہیں. یہ محبت ہے, اس کا نام انہوں نے محبت رکھا ہے. علی پیدا ہوئے, ابو طالب نے سوچا وہ ایک کاہن ہے جو بچے کی ذائچے وغیرہ دیکھ کے اس کے زندگی کی حالت بتاتا ہے, تو چلو علی پیدا ہوئے, علی کے بارے میں پوچھنا چاہیے. گئے, بولے یہ تاریخ کو, یہ وقت, یہ شب تھی, یہ وقت تھا, یہ ساعت تھی, اس وقت ایک بچہ پیدا ہوا, ذرا بتا تو اس کے بارے میں. اس نے ذائچہ بنایا, کاغذ پہ کچھ خط کھینچے, کچھ ڈائیگرام بنائے, کچھ ڈبے بنائے, عدد دادے یہ ڈالے. میں تفصیل بتا رہا ہوں اس کی بات کی مفہوم کی جو آپ نہیں سمجھ پائے ہوں گے. ذائچہ بنایا, پھاڑ دیا, دوسرا بنایا, تیسرا, لا تعداد ذائچے بنایا. ابو طالب نے کہا تو ذائچے بنا رہا ہے, پھاڑ رہا ہے, اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ جس ساتھ اور جس گھڑی جس بچہ پیدا ہونے والی کی تم بات کر رہے ہو, اس میں خدا تو پیدا ہو سکتا ہے, بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. بات تو یہاں تک رکی تھی. اب ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی کہے کہ بھائی علی کو خدا تو کہا نہیں کھل کر, حالانکہ حضرت علی کو اس نے کیا کہہ دیا معاذ اللہ کہ علی خدا جو ہے علی کی شکل میں پیدا ہو گیا. لیکن آئیے علی کو ہی خدا مانتے ہیں. یہ ایک صاحب کو سن لیجئے, نام بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں ان لوگوں کے. اس کا نام ہے جعفر جٹوئی. جعفر جٹوئی, یہ ایکچوئل میں جٹوا کر کے پاکستان کا علاقہ ہے, اس کی نام کی نسبت سے. شکلیں دیکھو آپ ان کے مولوی ہے یہ لوگ, سمجھ رہے. اور یہ ہزاروں کے مجموعوں میں خطاب کرتے ہیں, ایک ایک تقریر کے 1-1 لاکھ روپے نذرانے لیتے ہیں یہ لوگ, اور یہ بکواسات سننے کے لیے قوم ان کو پیسہ دیتی ہے. ذرا سنیے. ابھی گاڑی میرے پاس ہے, یہ چابی ابھی دوں گا. چیلنج کر رہا ہے, گاڑی میرے پاس ہے, چابی بھی دوں گا. کار چلاتا ہے, بتائیے. ایسے جاہلوں کو جب نواز دی تو کاریں بھی ہو گئی ان کے پاس. تو یہ چابی میرے پاس ہے, گاڑی بھی دوں گا, چابی بھی دوں گا. اب سنیے کس بات پہ. ابھی گاڑی میرے پاس ہے, یہ چابی ابھی دوں گا. باقی جتنی جائیداد لاہور جا کے تمہارے نام لگوا دوں گا. کوئی بندہ اٹھے, کوئی اٹھے, وہ مجھے حضرت سلمان فارسی سے ایک سوال ثابت کرے کہ کبھی سلمان نے علی سے پوچھا ہو یا علی تخت خلافت آپ کا ہے, چھینتے کیوں نہیں؟ یہ انہیں بطول کا حق نہیں دیا. ان کے دربار میں کیوں جاتے ہو؟ جو محمد کے جنازے میں نہیں ہے آپ ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو؟ سلمان کے اسکندر ہی نہیں, سلمان کے اسکیٹس ہی نہیں, سلمان یہ باتیں پوچھتا ہی نہیں. میں روک رہا ہوں, سمجھانا پڑتا ہے. ایکچوئل میں آپ لوگوں کو ان کی سننے کی عادت نہیں ہے, نوٹنکی مداریوں کو سننے کی عادت نہیں ہے آپ لوگوں کو, اس لیے ان کے کرتب کے بارے میں مجھے تھوڑا کلیئر کر کے سمجھانا پڑتا ہے. کہتا ہے کہ میں گاڑی بھی دوں گا, چابی بھی دوں گا اس شخص کو جو ثابت کر دے کہ سلمان نے کبھی پوری زندگی میں, سلمان فارسی اصل میں شیعوں کے نزدیک علی کے سب سے گہرے دوست ہے, سب سے قریبی ہے, حضرت علی کے سب سے بڑے طرفدار تھے وہ. تو سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا ہو پوری زندگی میں اگر یہ کوئی ثابت کر دے تو میں گاڑی دوں گا کہ سلمان فارسی نے کہا کہ علی آپ ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں جنہوں نے خلافت چھین لی آپ سے, جس نے آپ کا باغ فدق کھا گئے, آپ کی بیوی پہ ظلم کیا, ان کے ساتھ بیٹھتے. یہ سوال پوچھا ہی نہیں. کیوں؟ سلمان کا ایسے سوال پوچھنے کا اسٹینڈرڈ ہی نہیں تھا. اب اسٹینڈرڈ کیا تھا ان کا ذرا سنو. جو سلمان کو پتا ہے علی منبر پہ ہو یا مصلی پہ ہو خلیفہ علی ہے. سلمان کیا باتیں پوچھتا ہے, سلمان کیا پوچھتا ہے؟ سلمان کہتے مولا آپ کب سے ہیں؟ مجبوری ہے میری, میں بٹن کھولوں, سواٹر اتاروں, باہر تنگوں, میز بھننا, سبھی کر جا کے تم میں پھینکوں, پھر مجھے
علی فرماتے ہیں جب سے وہ ہے. کفر گنتے جاؤ. سلمان کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو جنہوں نے خلافت چھین لی آپ سے. سلمان کے سوال کا لیول دیکھو, کیا لیول ہے؟ مولا آپ کب سے ہیں؟ علی نے کہا جب سے وہ ہے. سب سے پہلا شرک یہی ہے کہ اہل سنت اور اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے. جب کچھ نہیں تھا وہی تھا, اور اس کے علاوہ سب مخلوق ہے, سب بعد میں پیدا ہوئے, سب غیر حادث ہے, سب حادث ہے, وہ غیر حادث ہے. لیکن ان کے تو نہ عقیدوں کے ٹھکانے ہیں, نہ ان بیچاروں کو ازلی کا مطلب معلوم, نہ ابدی کا مطلب معلوم, نہ حادث سمجھتا ہے, نہ غیر حادث. جو ٹھوکنا ہے ٹھوک دو. ابھی بات ختم نہیں ہوئی تو انہوں نے پوچھا سلمان نے, مولا آپ کب سے؟ تو علی نے کہا جب سے وہ ہے. اب آگے سے اور وہ جاہل مجمع توبہ تو کرانا دور, واہ 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 واہ, جو جتنا کفر بکیں گا وہ اتنا واہ 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 واہ. ہاتھ اٹھانا چاہیے, ہاتھ بلند ہونا چاہیے تاکہ علی تم سے راضی ہو جائے. جب سے وہ ہے. علی فرماتے ہیں جب سے وہ ہے, جب سے وہ ہے. چوکے میں مجھے سننا, جب سے وہ ہے. اگلی بات سلمان نے بڑی خوبصورت تھی. سلمان کا تو مولا وہ بھی تھا, آپ بھی تھے, جگہ نہیں تھی, مکان نہیں تھا, وہ کہاں رہتا تھا, آپ کہاں رہتے تھے. مسکرا کے علی فرماتے سلمان میرے بچے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اسے جگہ کی ضرورت ہے, نہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے, بس وہ ہم میں رہتا تھا, ہم اس میں. دوسرا سوال, کفر گنتے جاؤ اس خبیث کے. سلمان نے دوسرا سوال کیا, مولا جگہ تو تھی نہیں, کچھ تو کائنات میں کچھ بنایا ہی نہیں تھا, کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی, تو وہ کہاں رہتا تھا, آپ کہاں رہتے تھے؟ علی کہتے میرے بچے گھبرا نہیں, جبکہ سلمان فارسی عمر میں بہت زیادہ تھے. علی ان کو چچا کہہ کے مخاطب کرتے تھے. بعض روایتوں میں تو یہ تک آیا کہ 300 سال کی عمر میں ایمان لائے ہوئے, بعد میں 200 سال تک لکھا ہے, 150 160 سال تک لکھا ہے. سب سے کمتر روایت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی 160 سال کی ہے. اور وہ کیا مخاطب کیسے کر رہے ہیں؟ علی بچے. اب وہ کیونکہ سب سے پہلے بتا رہا نا وہ علی کو, تو میرے بچے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جگہ تو تھی نہیں, مکان تو تھا نہیں, تو وہ کہاں رہتا تھا, ہم کہاں رہتے, وہ ہم میں رہتا تھا, ہم اس میں رہتے تھے. اب آگے سنیے. وہ ہم میں رہتا تھا, ہم اس میں رہتے. فرماتے وہ ہم میں رہ کے ہمیں ڈھونڈتا رہا. ہم اس میں رہ کے اسے ڈھونڈتے رہے, بس ہم اس میں رہ کر اسے ڈھونڈتے رہے, وہ ہم میں رہ کر ہمیں ڈھونڈتا رہا. کئی کیٹ کئی کروڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. بس ایسی گزرتی رہی. بولے اب آگے سنیے, پورا جملہ سنیے. ابھی ڈھونڈتا رہا. ہم اس میں رہ کے اسے ڈھونڈتے رہے, بس ایسے سلمان گزرتی رہی. وہ ہمیں ڈھونڈتا رہا, ہم ڈھونڈتے رہے, بس ایسی گزرتی رہی. کیا کہنا ہے اس کے بارے میں آپ کو؟ اب کیا یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ کفر ہے, یہ ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ تو آج جو حب علی کو لے کے چل رہے ہیں نا, شروعات ہوتی ہے علی پہلا نمبر, پھر کالے کپڑے, پھر کالے کپڑوں کے بعد پھر ماتم, پھر علی نبیوں سے افضل, اور پھر بات جاتے جاتے یہاں تک آ جاتی ہے. اب نبیوں سے نہیں, خدا سے بھی افضل ہو گئے. خدا تو ڈھونڈ رہا ہے علی کو, علی مل ہی نہیں رہا, خدا کوئی نہیں مل رہے. اب تو علی خدا بھی ڈھونڈ رہا, معاذ اللہ. یعنی کہاں تک لے گئے, یہ کتنی حد تک لے گئے. آپ اس کو سن لیجئے, یہ ابھی بہت چل رہے تھے جناب بیچ میں. اس کا نام ہے آصف کر کے, آصف رضا الوی. سنیے. ایک شخص نے آ کے میرے مولا سے پوچھا, مولا اللہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے, 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 کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے. علی توحید کی باتیں کر رہا تھا, یہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے علی تو اللہ کی باتیں کر رہا ہے, تو نے اللہ دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو, میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو, میں اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ. اتنا کہنا تھا جہاں سے لے کے آخری کھڑے بھائی بزرگوں کا جتنا مجمع موالیوں کا حلالیوں کا, جو رزق علی کا کھاتے ہو, زندگی علی سے لیتے, اولاد علی سے لیتے ہو, اپنے ہاتھوں کو علم عباس کی طرح
اللہ دیکھا ہے، یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ نوح نے نہیں کیا، یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ موسیٰ نے نہیں کیا۔ پہلی بار تو نے کوفے کے ممبر پہ کہہ دیا کہ تو نے اللہ دیکھا ہے۔ اگر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر ممبر پہ بیٹھ کے بتا وہ اللہ کیسا ہوتا ہے، اس اللہ کی آنکھیں کیسی ہے، اس اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اس اللہ کے بال کیسے ہیں، وہ اللہ کیسا لگتا ہے۔ علی کا سر اٹھا، ادھر دیکھ، ایسا لگتا ہے۔ کس پہ لگا رہے ہیں تہمتیں؟ مولا علی پر۔ کوفہ کے ممبر پہ علی خطاب کر رہے ہیں، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ ایک کھڑا ہوا، علی تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ میں اس کو سجدہ ہی نہیں کرتا۔ علی نے کہا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو، میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ تو کہا جب دیکھا ہے تو بتاؤ اللہ کیسے دکھتا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہے، بال کیسے، ہاتھ کیسے، چہرہ کیسے ہے۔ یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا، آدم نے نہیں کیا، موسیٰ نے نہیں، کسی نبی نے نہیں کیا، تو دکھتا کیسا ہے؟ علی نے کہا اٹھ دیکھ ایسا دکھتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر انتہا ہو جاتی ہے۔ اب یہ گستاخی کی یہ فرقہ وہ ہے، کیا یہ ابو بکر صدیق کی عظمت کو سمجھے گا؟ کیا حضرت عمر کی تعظیم کرے گا؟ کیا امیر معاویہ کی تعظیم کرے گا؟ ارے امیر معاویہ بیٹھتے ہی کہاں ہیں ان کے یہاں؟ امیر معاویہ تو کسی کھانے میں نہیں ہے، یہاں تو اللہ کی عزت سلامت نہیں ہے ان کے فرقے میں۔ بھائی حد تو تب ہو گئی، اس خبیث کو سن لیجیے۔ اب علی اللہ نہیں ہے، نام ہے غلام علی، یہ غلام ابلیس ہے سور۔ ذرا سنیے اس کی شکلیں دیکھو اس کی۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے۔ اللہ کو علی نے پیدا کیا ہے۔ ایکچول میں ہمارے لوگوں کو پرابلم کیا ہے، ہر بھاڑ کے پیچھے اس لیے بھاگ جاتے ہیں، ان کے عقیدے پتہ نہیں، اس لیے بار بار بولا جاتا ہے کہ پڑھو، کتابیں پڑھو، مطالعہ کرو، ہر فرقے کی گہرائی میں جاؤ۔ جتنے تم فرقوں کے عقائد معلوم کرو گے، علماء کی معرفت، خود نہیں، میں تو گمراہ ہو جاؤں گی، علماء کے ذریعے جتنے غیروں کے تم عقیدے سمجھو گے، خدا کی قسم اپنے سنی ہونے پہ اتنا زیادہ تم کو فخر ہوگا۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ کا کتنا کڑھوڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، سنیوں کے گھر میں پیدا کیا، اہل سنت مذہب دیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنایا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اعلیٰ حضرت کو تھامنا کیوں ضروری ہے، یہ اسی لیے زور دیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہے، کہتے کیوں یار اعلیٰ حضرت کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کو تھام لو، ان سب سے برات ہو جاتی ہے، ان سب سے آدمی پھر جاتا ہے۔ ابھی گستاخی کی انتہا ختم نہیں ہوئی ہے، پہلے تو اس نے پہلی گستاخی کیا کیا، ان کی کفر کی کوئی حدیں نہیں ہے یار۔ مشرکان مکہ بھی ایسے عقیدے نہیں رکھتے جو ان خبیثوں کے عقیدے، اور یہ زندہ ہے، میں مردوں کو نہیں دکھا رہا ہوں قبر سے کہ امام مہدی زندہ کریں گے تو میں نے زندہ کر کے لا دیا، یہ سب زندہ ہے، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی کیس کرنے کو تیار نہیں، ان پہ کوئی کمپلینیں نہیں ہوتی، جو حق بولتے ہیں ان پہ کمپلینیں کر دی جاتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ علی اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا خالق ہے، معاذ اللہ۔ آگے سنیے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے۔ علی اللہ کا رازق ہے، اللہ کو علی رزق دیتا ہے، رزق کھلاتا ہے علی اللہ۔ علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنی داڑھی سے در سیدہ کے دروازے پر جھاڑو لگاتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کروڑ بار۔ کبھی کسی مشرک کو بھی ایسا عقیدہ بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ مشرکوں سے گئے بھی تھے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنی داڑھی سے در سیدہ پر جھاڑو لگاتا ہے۔ آگے سنی اور توحید۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے۔ اللہ کی عزت جناب سیدہ کے نالین کی مٹی میں، وہ سیدہ کی نالین کی مٹی میں پوشیدہ رہتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مٹی ہے جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، یہ توحید ہے بولتا ہوں کبھی، ہم توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم نصیری نہیں ہیں۔ ہم کوئی نصیری نہیں ہیں۔ کس چیز کا نام؟ نصیری تو پھر کہتے ہیں علی اللہ،
بولتا ہم نصیری نہیں ہے، نصیری تو علی کو اللہ بولتا ہے، ہم نصیری نہیں، ہم تو اللہ کا خالق بولتے ہیں علی کو، ہم نصیری تھوڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل، علی امام حق۔ اور یہ ایک ان کو آخری بات اس پر اختتام کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام، کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ یہ جناب کو سن لیجیے آپ، یہ وہی ہے جمعے والے جن کو جمعے سے بڑی پرابلم ہے، یہ وہی جناب ہے علی باقر نقوی۔ اب سنیے یہاں پر قیامت کا منظر بتا رہے ہیں، قیامت میں کیا ہونے والا ہے، ذرا سنیے۔ خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں، کس نے لکھا ہے؟ حوالہ خود دے رہا ہے، مجھے دینے کی ضرورت نہیں۔ خمینی سر الصلاۃ میں لکھتا ہے، وہی خمینی جس کو امام بنا کے پیش کرتے ہیں لوگ، آیت اللہ خمینی۔ خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں امام کے قول کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا، سورج چاند ستارے نجم کواکب روحیں جنس انس فرشتے کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ اللہ رہ جائے گا، اللہ ہوئی ہوگا بس، اور کچھ نہیں ہوگا، ہر جگہ ہو ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، صرف اللہ رہ جائے گا۔ جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا۔ یہ لیجیے، ہمارے یہاں کیا ہے، پہلے اہل سنت کی روایت سننا آپ کو، قیامت آئیں گی، دو سور پھونکے جائیں گے، پہلا سور قیامت قائم ہو جائیں گی، دوسرے سور میں صفا نہ ہو جائے گا، دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دوسرا سور پھونکا جائے گا، وہ بعد میں، پہلا سور ہوگا صفا نہ ہو جائے گا۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے بڑی منظر کشی کے ساتھ الملفوظ میں نقل کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا سوائے اللہ کی، جیسے ازل میں تھا ویسے ہی کیفیت، ساری مخلوق ختم، زمین آسمان چاند سورج کچھ نہیں، صرف رب کی ذات ہوں گی، نہ وقت ہوگا، نہ گھڑی ہوں گی، نہ دن ہوگا، نہ شام، نہ رات، دن کچھ بھی نہیں۔ اب رب فرمائیں گا کہاں ہے وہ جابیر جو اپنے جبر پر فخر کرتے تھے، کہاں ہے وہ بادشاہت کا اعلان کرنے والے جو اپنی بادشاہت پہ کرتے تھے، کہاں ہے وہ مالدار جو اپنے مالوں پہ عیش کرتے تھے اور اکڑتے تھے، کون ہے آج؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ رب فرمائیں گا آج بادشاہت کس کے لیے؟ سوائے میرے۔ جب تک چاہیں گا یہ کیفیت ہوگی، پھر ایک کل فرمائیں گا سب کو زندہ کر دیں گے، پھر فیصلہ ہوگا، حشر قائم ہوگا۔ یہ ہے قیامت کا ہمارے یہاں منظر۔ اب انہوں نے کچھ الگ منظر لایا، جب تک یہ شیعہ رابطی مرچ مسالے نہ ملا لے، میں نے کہا نا امام شافعی نے کہا انگلی بھر کی حدیث نکلتی ہے گھوم پھر کے بالد بھر کی ہو کے آتی ہے، تو اب ہو کا عالم ہوگا، وہاں تک تو ٹھیک تھا بھائی، کچھ نہیں ہوگا، جب اب اللہ کا دل گھبرائے گا، اکیلے میں کوئی ہے ہی نہیں، میں اکیلا بچہ ہوں، اب کیا ہوگا آگے؟ اب تماشا سنو، ہوگا صرف اللہ رہ جائے گا۔ جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا، پھر دل کا دل پریشان ہوگا، پھر وہ آواز دے گا یتعرف ظلمت ہی، کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے۔ اللہ کیا، پھر آواز دے گا کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے۔ کیا تماشا ہے، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدار محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی، انا انت القلب الحلوب، ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے۔ اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ اس کو پتہ ہی نہیں آوازیں کہاں سے آ رہی ہے، کتنا جاہل فرقہ ہے۔ پہلے تو خود کہا کچھ رہیں گا نہیں، تو پھر یہ آواز والے کون رہ گئے تھے؟ اب وہ کون ہوں گے؟ وہ آواز آئیں گی انا ہم ہے، تو پھر وہ کہیں گا انتا آئینہ، کون ہے یہ؟ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہاں ہو تم؟ اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی، انا علی، میں علی ہوں، علی کی آواز آئیں گی پہلی، دوسری آواز اور آئے گی میں علی ہوں، ادھر سے آواز آئے گی انا محمد،
میں محمد ہوں، ادھر سے آواز آئے گی یا نہ فاطمہ، ادھر سے آواز آئے گی یا نہ حسن، ادھر سے آواز آئے گی یا نہ حسین۔ ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے۔ اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ، تم تو میں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے تو آواز آئے گی یا نہ۔ کتنے خدا ہیں؟ 5 ہو گئے، تعداد بڑھتے جا رہی ہے بھائی، 6 ہو گئے ابھی۔ اللہ وہ کہیں گا کہاں ہے جو دل بہلا ہے؟ ایک آواز آئیں گی انا محمد، انا علی، انا حسن، انا حسین، حضرت انا فاطمہ۔ اب یہ اتنے سارے ہو، کہیں گا میں نے تو کہا کہ کوئی ہے جو دل بہلا ہے، تم تو میں ہی ہوں، تم تو سب خدا ہو، میں ہی، ایک ہی بات ہے سب پانچوں اور ہم سب 6 7 ایک ہی ہے۔ تو اب ہندو کا جو عقیدہ ہے کہ بھائی تریمورتی کے قائل ہیں نا وہ لوگ کہ بھائی وشنو، برہما اور مہیش، یہ سارا سسٹم چلا رہے، مہیش وشنو سب ایک دوسرے میں ہے، لنک ہے یہ اس کو، یہی وہ، اور وہی عقیدہ عیسائیوں کا ٹرینٹی کا، خدا کا بیٹا روح قدس، اور یہ تم لے آئے، وہ تو 3 پہ اٹک گئے، تم تو 7 پہ چلے گئے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ مشرکوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور دعویٰ محبت اہل بیت کا ہے۔ اب آگے تماشا اور سنیے، بھی ختم نہیں ہوئی ہے ویڈیو۔ ہم تیرا دل بہلائیں گے، پھر اس کا دل بہلایا جائے گا، پھر اس کی شان میں قصیدے ہوں گے۔ توجہ کرے اللہ نے محترم، پھر سب سے پہلے قصیدہ پڑھیں گے محمد۔ توجہ کرے اللہ نے محترم، اللہ سامنے ہوگا، محمد قصیدہ پڑھیں گے، کہیں گے انت جل جلال من نشانہ، تیری ذات جل جلال ہے، تیری ذات جل شان ہے۔ وہ مسکرا کے کہے گا کیا خوب میری تعریف کی، انت شان ہی جل جلالہ، یہ تو تو ہے جو مجھے کہہ رہا ہے میری تعریف کرو، میری تعریف کرو، یہ تو تم اپنی تعریف مجھے دے رہے ہو۔ اتنے میں علی کہیں گے انت جل جلالہ، انت جل شانہ، تو جل جلال ہے، تو جل شان ہے۔ اس وقت اللہ کہے گا یہ بھی تیری تعریف ہے، میری تعریف۔ توجہ کر رہے اللہ نے محترم، پانچوں یہی کہیں گے، پھر وہ افسردہ ہو جائے گا کہ میری تعریف تو ہو نہیں رہی، یہ تم اپنی تعریفیں کر رہے ہو، کیونکہ تم نہیں میں ہوں، اور میں نہیں ہوں، تو ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں بے حجاب ایک حجاب اٹھے گا، بے یقدمہ ایک بیوی برآمد ہوں گی، یہ پانچوں اس کے ادب میں کھڑے ہوں گے۔ توجہ، آپ کو مولا کا واسطہ توجہ دیجیے، آپ کا دل نہیں جا رہا تو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانچوں اس کے ادب میں کھڑے ہوں گے، پانچوں بیک زبان کہیں گے السلام علیکہ یا ملیکۃ اللہ۔ عرب تو ہوگا نہیں اس وقت، عرب نہیں ہوگا اس وقت، تو اللہ ہوگا نا۔ سلام ہے ملیکۃ اللہ۔ ملیکۃ اللہ کون ہے؟ جناب قتیجہ۔ اب وہ آ کر اللہ کی تعریف کریں گی، جب وہ اللہ کی تعریف کریں گی تو توحید جھومے گی۔ توجہ نہیں کر رہے، بہت توجہ کیجیے گا۔ اب قتیجہ تعریف کریں گی السلام علیکہ، اے اللہ میں تمہیں سلام کرتی ہوں، لا یحدہ احد لا شریک لہ، اس لیے نہیں کہ تو ایک ہے۔ حضرت ختیجہ آئیں گی، اب یہ 8ویں آ گئے، وہ اللہ کو سلام کریں گی اور کہیں گے اللہ میں تجھے سلام کرتی ہوں، اس لیے نہیں کہ تو میرا رب ہے، اس لیے میں تیری تعریف اس لیے نہیں کر رہی کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تو کیسا ہے کہ دل بھی نہیں رکھتا اور محمد کو دل میں جگہ بھی دے رکھی ہے۔
आजिज़ान मोहतरम, कि तू दिल भी नहीं रखता मगर तूने मोहम्मद को दिल में जगह दे रखी है, फिर भी तारीफ करके कहेंगी अंत वजूद। मैं तेरी तारीफ इसलिए करती हूं कि तूने अपना वजूद अली को बना रखा। मैं तारीफ इसलिए करती हूँ कि तूने अपना वजूद अली को बनाया है। बेयहसनुल इनसे ही मैं तेरी तारीफ इसलिए करती हूं कि तू हसन में छुपा हुआ। बेयहद्दुद्दिम्महुल हुसैन, मैं तेरी तारीफ इसलिए करती हूं कि तेरा खून और हुसैन का खून एक है। यक्तला हो तेरा कत्ल और हुसैन का कत्ल। ये देख खदा भी कत्ल हो गया। क्या अकीदा, तेरा जख्मी होना और हुसैन का जख्मी होना एक है। इतनी थोड़ी देर के लिए भी खामोश होंगी कि जनाब सैयदा की आवाज आएगी, या अम्मा आना भैया तारफ। मैं रह गई, तवज्जो, या मेरा मौला तवज्जो की जगह, मैं रह गई। मोहम्मद की तारीफ हो गई अल्लाह की वजह से, हसन की तारीफ हो गई, हुसैन की हो गई, अली की हो गई। उस सब जनाब खुतैजा कहेंगी या तारफ हम दही ला शरीका लहू बेअहदन ला शरीका लहू क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद इन्ना अतयनकल कौसर। आय अल्लाह, मैं तुम्हें इसलिए नहीं पूछती कि तू चारों को मानता है, मैं इसलिए सलाम करती हूँ कि जहरा भी तुझे मानती है। लीजिए, अब वो खुदा भी इसलिए मान रही है कि जहरा तुझे मानती है, वो ना मानती तो मैं भी नहीं मानती। खैर क्लिप जो है और भी है, 7-8 मिनट की क्लिप है ये, लेकिन बहरहाल इतने नमूने दिखाने के बाद ये आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के अकीदे किस तरह के हैं। और अगर पहले कीचड़ में पैर रखो तो आदमी फिर दलदल में दिन ब दिन घुसता जाता है, इसलिए कीचड़ में जाने से आप बचिए। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप लोग काफी समझदार हैं। तो बम्बई में जिस तरह का आज माहौल चल रहा है, मोहब्बत अहले बैत के नाम पे जो ईमान लुटने की साजिशें चल रही है, तो आप उस फरेब में नहीं आइए। खुदा की कसम, अहले सुन्नत में ही मोहब्बत अहले बैत है। हमारा अकीदा यह है जो आला हज़रत ने बताया कि हमें असहाब रसूल का भी एहतराम करना है, अहले बैत का भी एहतराम करना है, तभी हमारा बेड़ा पार है। कि आला हज़रत फरमाते अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, असहाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।